بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی سورت پر بات کریں گے جو شاید قرآن کا وہ حصہ ہے جو ہم سب کو سب سے زیادہ زبانی یاد ہے، سورت الاخلاص۔ جی بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے اتنا ہی گہرائی میں سمجھتے ہیں جتنا ہم اسے پڑھتے ہیں؟ یہی اصل سوال ہے۔ اس سفر میں ہماری رہنمائی کے لیے ہم ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کی کتاب قرآن اور لاشعور کے کچھ حصوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی۔ اور اس کتاب نے شروع میں ہی ایک ایسا نقطہ اٹھایا ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہاں۔ وہ یہ کہ قرآن کی تقریباً تمام سورتوں کے نام ان کے متن میں موجود کسی لفظ سے لیے گئے ہیں، لیکن سورت الفاتحہ اور سورت الاخلاص وہ اس اصول پر پوری نہیں اترتی۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری بحث کا آپ کہہ لیں دروازہ کھولتا ہے۔ کتاب قرآن اور لاشعور کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کچھ صورتوں کے نام ان کے الفاظ پر نہیں بلکہ ان کی روح، ان کے باطنی مفہوم پر رکھے گئے ہیں۔ اچھا۔ مصنف ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے سورت الفاتحہ میں فاتحہ کا لفظ کہیں نہیں ہے، لیکن اسے کھولنے والی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ الہامی علوم کے دروازے بھی کھولتی ہے۔ بالکل، الہامی علوم اور کائناتی حقائق کے دروازے بھی کھولتی ہے۔ اسی منطق کو سامنے رکھیں تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر سورت الاخلاص کے نام میں کیا راز چھپا ہے؟ جی، اس صورت میں تو اخلاص کا لفظ بھی کہیں استعمال نہیں ہوا، تو پھر یہ نام کیوں؟ بالکل، اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب میں ایک رائے یہ دی گئی ہے کہ چونکہ اس میں بیان کی گئی تمام صفات خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے اسے سورت الاخلاص کہا گیا، مطلب وہ صفات جو اللہ کے لیے خالص ہیں۔ ہاں، ایک رائے یہ بھی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ تو آئیے کتاب کی روشنی میں اس سورت کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے لفظ قل سے، یعنی آپ کہہ دیجئے، ایک حکم۔ جی، اور کتاب یہاں ایک بہت ہی بنیادی لیکن گہرا سوال اٹھاتی ہے۔ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کل، جی، انہوں نے لوگوں سے کہہ دیا۔ بات وہاں تک سمجھ آتی ہے، لیکن آج 1400 سال بعد جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم سے کل کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ ہم کس کو کہیں؟ ہمارے سامنے تو کوئی نہیں جسے ہم یہ پیغام دے رہے ہوں، خاص طور پر جب ہم نماز میں اکیلے کھڑے ہوتے ہیں۔ واقعی یہ تو ایک حیران کن نقطہ ہے۔ میرا ذہن تو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ہم تو بس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ایسے پڑھا تو ہم بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں، ظاہر ہے۔ لیکن آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ اگر پورا قرآن ہی اتباع ہے تو پھر کچھ آیات سے پہلے خاص طور پر کل کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کتاب قرآن اور لاشعور اسی گتھی کو سلجھاتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جن آیات کی ابتدا قل سے ہوتی ہے وہ دوسروں کو تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور گہرا حکم بھی اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اچھا، اور وہ حکم ہے خود اپنے نفس کو، اپنے باطن کو، اپنے لاشعور کو سنانے کا۔ جب ہم نماز میں آہستہ سے قل کہتے ہیں تو دراصل ہم خود سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی وحدانیت کا یہ اعلان اپنے وجود کی گہرائیوں میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک زبانی تلاوت نہیں بلکہ ایک طرح کی خود کلامی، ایک سیلف افرمیشن ہے کہ ہم خود کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ بالکل۔ یہ تو عبادت کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک نفسیاتی عمل بھی بن جاتا ہے۔ بالکل، اور کتاب اس میں ایک اور پرت کا اضافہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب کوئی شخص کل کہہ کر یہ آیات پڑھتا ہے تو اس کا شعور لاشعوری طور پر خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر سے جوڑتا ہے۔ یہ کیسے؟ یہ ایک روحانی مشق ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ خود کو اس نبوی فکر سے ہم آہنگ کرے جہاں علم غیب سے آتا تھا۔ یہ اپنی سوچ کو الہامی سوچ کے ساتھ الائن کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو ہم خود کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بتائیں۔ کیا بتائیں؟ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ عام طور پر ایک کے لیے عربی میں واحد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا؟ جی ہوتا ہے، لیکن یہاں احد استعمال ہوا ہے۔ کتاب ان دو الفاظ کے فرق پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ جی، اور یہ سورت کے سب سے اہم اور گہرے نکات میں سے ایک ہے۔ کتاب قرآن اور لاشعور کے مطابق یہ فرق بہت بڑا ہے۔ واحد کا مطلب ہے گنتی کا ایک کے بعد دو آتا ہے، پھر تین، یہ ایک سلسلے کا حصہ ہے۔ صحیح۔ لیکن احد وہ ایک ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں،
جس کا کوئی حصہ نہیں، جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ کتاب ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ جب ذہن کو پرسکون کر کے اس لفظ پر غور کیا جائے تو ایک اور معنی سامنے آتا ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے مرکز۔ مرکز؟ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ کتاب کہتی ہے کہ احد سے مراد وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد پوری کائنات ایک دائرے کی طرح گھوم رہی ہے۔ اچھا۔ جیسے ایک پرکار کی نوک کاغذ پر ایک نقطہ بناتی ہے اور پھر پینسل اس کے گرد ایک دائرہ کھینچتی ہے، وہ نقطہ اس دائرے کا عہد ہے۔ وہ دائرے کا حصہ نہیں، لیکن دائرے کا پورا وجود اسی نقطے کے مرہون منت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ وہ عہد ہے، وہ مرکز ہے جس سے پوری کائنات، تمام کہکشائیں، تمام نظام اور ہم سب ایک دائرے کی طرح بندھے ہوئے ہیں۔ وہ گنتی کا ایک نہیں بلکہ وجود کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ ایک ہے کہنا صرف اس کی تعداد بتانا نہیں، بلکہ کائنات میں اس کی حیثیت اور اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی وضاحت کرنا ہے۔ ہم سب اس کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ اس ایک نقطے نے تو پوری گفتگو کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ جی بالکل، یہ توحید کا عددی تصور نہیں بلکہ یہ ایک وجودیاتی تصور ہے، اور اسی مرکز کی اگلی صفت بیان ہوتی ہے اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز، یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ کتاب اس کی وضاحت کیسے کرتی ہے، خاص طور پر ایک عام انسان کے لیے جو ہر لمحہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے؟ صمد وہ ذات ہے جسے کسی قسم کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی تقاضا لاحق نہیں، جبکہ مخلوق کی تعریف ہی احتیاج ہے۔ ہم ہر قدم پر ضرورتوں میں گھرے ہیں۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، یہاں تک کہ جب ہماری تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہمارے پاس دولت ہو، صحت ہو، سکون ہو، تب بھی ہم ہر سانس میں آکسیجن کے محتاج ہیں۔ صحیح۔ ہماری محتاجی ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ لیکن یہ خیال کہ ایک ذات مکمل طور پر بے نیاز ہے اور ہم مکمل طور پر محتاج ہیں، یہ تو ایک بہت بڑا فاصلہ پیدا کرتا ہے نا۔ ایک عام انسان اس تصور سے خود کو کیسے جوڑے؟ کیا یہ مایوسی کا باعث نہیں بن سکتا کہ ہم کبھی اس جیسے نہیں ہو سکتے؟ آپ نے بہت گہرا سوال پوچھا، اور کتاب قرآن اور لاشعور میں خواجہ شمس الدین عظیمی کا ایک قول اسی کا جواب دیتا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق خالق سے تعلق تبھی قائم کر سکتی ہے جب وہ اپنی تمام تر حاجات کو اسی بے نیاز ذات سے جوڑ لے۔ اپنی ہر ضرورت کے لیے صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اپنی امیدیں اور توقعات مخلوق سے ہٹا کر صرف خالق سے وابستہ کر لینا۔ جی، اور کتاب کہتی ہے کہ ذہن کی اسی عادت کو، اسی کیفیت کو علماء باطن استغنا کا نام دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت سمدیت کا ایک عکس ہے جو انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ استغنا؟ جی، جس انسان کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا ذہن ماحول کی، لوگوں کی باتوں کی، دنیاوی پریشانیوں کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جب ذہن اس شور سے آزاد ہوتا ہے، تبھی وہ شعور کی دنیا، مطلب ہماری روزمرہ کی سوچ بچار سے نکل کر لاشعور کی گہری دنیا میں قدم رکھ سکتا ہے۔ لاشعور کی دنیا میں؟ جی، جہاں ہمارے احساسات اور اصل حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ تو یہ استغنا ہی وہ چابی ہے جو لاشعور کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کتاب اس کا کوئی عملی طریقہ بتاتی ہے؟ ہاں، کتاب اس کے لیے مراقبہ کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ کوئی پیچیدہ عمل نہیں ہے بلکہ ایک ذہنی مشق ہے۔ آرام دہ حالت میں آنکھیں بند کر کے ذہن کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنا اور پھر اسے ڈھیلا چھوڑ دینا۔ ڈھیلا چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ذہن میں خود سے کوئی خیال نہ لایا جائے۔ جو خیالات آئیں انہیں آنے دیا جائے، ان سے لڑا نہ جائے، انہیں روکا نہ جائے، بس ایک تماشائی کی طرح انہیں گزرتے ہوئے دیکھا جائے۔ اور اس مشق سے کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں تو ہر وقت خیالات کی ایک ندی بہتی رہتی ہے۔ شروع میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن مسلسل مشق سے رفتہ رفتہ خیالات کی رفتار کم ہونے لگتی ہے۔ کتاب اسے ذہنی خالی پن کی حالت کہتی ہے۔ ذہنی خالی پن؟ جب جب انسان کا ذہن خالی ہو جاتا ہے تو وہ کسی جھیل کی ٹھہری ہوئی سطح کی طرح ایک آئینے کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ واہ! آتا ہے اسی طرح اس پرسکون ذہن کے آئینے میں انسان کو اپنے اندر کی دنیا، جسے قرآن نفس کہتا ہے، بالکل، اور کائنات کے حقائق جسے قرآن آفاق کہتا ہے، ان کے نقوش نظر آنے لگتے ہیں۔ تو جو حدیث پاک ہم سنتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اس کا عملی راستہ یہی مراقبہ اور خود شناسی ہے؟
کتاب کے مطابق بالکل یہی مفہوم ہے۔ جو انسان اپنے باطن سے، اپنے نفس کی حقیقت سے جتنا زیادہ واقف ہوتا ہے، وہ عرفان الہی کی منزلیں اتنی ہی بہتر انداز میں طے کرتا ہے۔ وہ اپنے رب کو کتابوں اور باتوں سے نہیں، بلکہ اپنے وجود کے تجربے سے پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورت کی آخری 2 صفات آتی ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ بھی صمد اور احد کے تصور کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ جی، کتاب میں اس مقام پر کلندر بابا اولیاء کا ایک قول نقل کیا گیا ہے جو خالق اور مخلوق کے فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ خالق کی تعریف ہمیشہ مخلوق کی تعریف کے برعکس ہوگی۔ برعکس، اچھا۔ خالق وحدت ہے، احد، مخلوق کثرت ہے۔ خالق بے نیاز ہے، صمد، مخلوق محتاج ہے۔ اسی طرح خالق کا کوئی خاندان نہیں، جبکہ مخلوق کا وجود ہی خاندان پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا۔ یہ آیات اسی تضاد کو حتمی طور پر واضح کر دیتی ہیں تاکہ توحید کے تصور میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ یہ سب سمجھنے کے بعد اب ہم اس سوال پر واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اس سورت کا نام اخلاص کیوں ہے؟ کتاب اس حوالے سے اہل باطن کی کیا رائے پیش کرتی ہے؟ یہ اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے اور ایک انتہائی خوبصورت نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق وہ لوگ جو اپنے باطن سے آگاہ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک اس سورت کا نام اخلاص اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی سب سے بڑی صفت بیان ہوئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ کہ اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ نہایت خلوص اور اخلاص سے کرتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات مخلص نہیں ہو سکتی۔ وہ سورج کو روشنی دیتا ہے تو اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے تو اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ اس کا ہر عمل خالص، بے غرض اور سراپا اخلاص ہے۔ یعنی اس سورت کا نام ہمیں اللہ کی صفات بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے اخلاص کی بھی یاد دلاتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں تو ہم صرف توحید کا اقرار نہیں کر رہے، بلکہ ہم کائنات کی سب سے بڑی مخلص ذات کو یاد کر رہے ہیں۔ اور صرف یاد ہی نہیں کر رہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ اصول بھی واضح کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے اندر اخلاص رکھتے ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں مخلص ہو کر کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ اور اس کی کوئی نشانی؟ اس پسندیدگی کی ایک نشانی اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی صنعت زبان خلق سے، یعنی عام لوگوں کی زبان سے، اس بندے کے خلوص کی تعریف اور پسندیدگی کی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ لوگ خود بخود اس شخص کی طرف کھنچتے ہیں جس کے کاموں میں اخلاص ہو۔ واقعی قرآن اور لاشعور کی روشنی میں سورت الاخلاص کے معنی کی کئی پرتیں ہم پر کھلی ہیں۔ یہ صرف اللہ کی وحدانیت کا کوئی خشک فلسفیانہ بیان نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اپنے نفس کو پہچاننے، خالق سے تعلق جوڑنے اور اخلاص کی حقیقت کو سمجھنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت اپنے اندر پوری کائنات اور انسانی نفسیات کے راز سمیٹے ہوئے ہیں۔ آمین۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب کا آخری نقطہ یہ تھا کہ مخلص بندے کی تعریف زبان خلق پر جاری ہو جاتی ہے۔ جی، ہم عام طور پر شہرت اور عوامی تعریف کو ایک منفی چیز سمجھتے ہیں کہ اس سے ریاکاری پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس زاویے کو بدل دیں، کیسے؟ اگر عوامی تعریف اور پسندیدگی کو ایک مقصد کے طور پر نہ دیکھا جائے بلکہ اسے ہمارے باطنی خلوص کا ایک بیرونی عکس، ایک نتیجہ سمجھا جائے، تو ہمارے اعمال اور نیتوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم اپنے کاموں کو اس پیمانے پر پرکھنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟